समातों की नजर हटाऊंगी। वो पत्थर क्या था, तेजाब बने, मुंह दांतों में चला गया, दांत गालों में आ गए, बाल पेट में उतर गए, हड्डियां कहाँ निकल गई, पैर गर्दन की जगह आ गए, गर्दन की जगह आ गए, पेट फट गया, आंतें बाहर आ गई, खिलासत निकलने लग गई, धुआं आने लग गई। देखते उधर मस्जिद के दरवाजे पर पड़ा, अब बंदा तो भाई पक उबल गया। ये जैसे ईद कुर्बान के बाद आलाइशों के ढेर नहीं लगे होते, जहाँ से गुजर गया अगर देर देर ठहर जाए तो बेहोश हो जाए, वो इबादत है। घबराए तो नहीं, आइए मस्जिद के बाद क्या पड़ा, ढेर है जिसमें से अब जुमला अरबाब अदब भी कदर करेंगे हुजूर। क्या पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर, इसमें जलालत है। हुजूर ज़हन में रहे, ये जो गंदगी का ढेर पड़ा है ना मस्जिद नबवी के दरवाजे पर, चंद लम्हे पहले ये गंदगी का ढेर बसूरत इंसान नबी के सामने खड़े होकर अकड़ के कह रहा था, मैंने नमाजें पढ़ी हैं। रोजे रखे हैं, हज किए, आवाज़ कुदरत है, ये नहीं माना तो कुछ नहीं माना। अच्छा हुजूर अली अब बस तकरीर को तमाम कर दे, ये बताइए कि आंधी भी नहीं है, ज़लज़ला भी नहीं आया है, तूफान भी नहीं उठा है मदीने में, ये कंकरी कहाँ से आके लगी? वो छोटी सी कंकरी है, मगर तौबा तौबा तबाही कर गई, गंदगी का ढेर बना के फेंक दी। आइए ये कंकरी कहाँ से आई? दस पुरानी बात है, रसूल के दादा के जमाने की, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम। एक बादशाह था यमन का, उसने तय कर लिया कि नाउजुबिल्लाह काबे को तोड़ देगा, काबे को गिरा देगा, हाथियों का लश्कर लेकर मक्के आ गया। वो क्यों उसने ऐसा किया, वो तारीख में एक अलहदा दास्तान है, उसका वक्त ये पढ़ने वाले कभी वो भी पढ़ेंगे, उसने ऐसा क्यों किया, वो लेकर आया और काबे को बैठा। मक्के वालों ने हाथी पहले देखे ही नहीं थे, लंबी सूंड, इतने बड़े बड़े पैर, पूरा पहाड़ का पहाड़, पहले कभी उन्होंने हाथी देखा ही नहीं। काबा तो गिराएगा, पहले तो ये हमें ही कुचल के मार देगा, क्या करना है, बिस्तर रखो कांधों पर, बिस्तर रखे कांधों पर और पहाड़ों में चढ़ जाओ ताकि हमारी जान तो बचे। सारे मक्के वालों ने बिस्तर कपड़े कांधे पर रखे और सीधे जनाब वाली रोटियां लेकर, खाने लेकर पहाड़ों पर चढ़ गए। याद रखिएगा मौजज़ीन गुजरात, खौफ के आलम में बिस्तर कांधों पे रखकर पहाड़ों पे चढ़ जाना इनकी पुरानी आदत है। बेटा ये मेरे पैरों से हटा, बेअदबी होती है, पैरों से नहीं करो, पैरों से पैरों में। एक सलवात पढ़ दे सारे साहिबान, इसकी बात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के ऊंट से बड़े कीमती सुर्ख आंखों वाले, ये अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम कौन है? जनाब हाशिम के बेटे, हाशिमी सरदार थे मक्के के और कलीद बरदार थे काबा, और जनाब अली बेजमान थे तमाम हाजी। फिर उनके पास सरदार हो गए जनाब अब्दुल मुत्तलिब, ये दादा हैं अमीरुल मोमिनीन के भी और रिसालत वो सरदार। ऊंट से उनके सुर्ख आंखों वाले टीम, अब्राहा के जो अब्राहा ने आकर कैंपिंग कर दी थी मक्के के पास, उसके जो सिपाहियों ने देखो इतने कीमती ऊंट, उन्होंने पकड़ लिए, लेके जाके अब्राहा को ऐसे कीमती ऊंट मिल गए। गुलामों ने आकर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से क्या किया, सरदार वो ऊंट चरा रहे थे, अब्राहा क्या आपने जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के तबर्रुक का पाकीज़ा कुर्ता पहना, ज़बीहुल्लाह की औलाद तमाम असाइब से हाथ में तबर्रुकात लेकर ऐलान हुआ कि सरदार मक्का अब्राहा से मिलने चाहते। अब्राहा ने बड़ा
خاص اہتمام کیا استقبال، اور سرخ قالین بچھایا اپنے کیمپ میں، اپنے خیمے میں، کہ اس پہ چل کر آئے، تشریف لائے، سب نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ اپنے برابر کرسی پر جناب عبدالمطلب کو، اس نے ابرہہ کو جو خانہ کعبہ کو گرانے آئے، کیسے آئے سردار؟ خوش آمدید، کہا وہ نا میرے اونٹ چل رہے تھے صحرا میں، تیرے سپاہی پکڑ کے لائے، میں اپنا اپنے اونٹ لینے آئے۔ اب انہوں نے چونک کر حیرت سے جناب عبدالمطلب کو دیکھا اور کہا سردار مکہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے جب پتا چلا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ گھر جو آپ کی عزت کا باعث ہے، متبرک ہے، جس کے قریب بتا رہے ہیں آپ، میں وہ گھر گرانے آیا ہوں۔ میں یہ سمجھا کہ آپ مجھ سے سفارش کرنے آئے ہیں کہ میں وہ گھر نہ گراؤں، میں وہ گھر نہ گراؤں۔ آپ نے تو چھوٹی سی بات کہہ دی، اونٹ لینے آئے، کہکا لگا تنسیہ کمال ہے، میں یہ توقع نہیں کرتا، آپ نے تو چھوٹی سی بات کہہ دی، میں سمجھا آپ کہیں گے میں کعبے کو نہ گراؤں، آپ لو بھائی لو واپس کرو، سردار کے اونٹوں واپس کرو۔ لیکن بڑی رات کا وقت ہے، جواب سناؤ علی کے دادا کا، جواب سناؤ۔ ایک مرتبہ حضرت تاریخی جواب دیا رسول اللہ کے دادا، دیکھ کر کا یاد رکھ ابرہہ، ان اونٹوں کا میں مالک ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے، جو کعبے کا مالک ہے وہ خود کعبہ بچائے، خود کعبہ بچائے۔ اور ایک مرتبہ لشکر چلا، ہاتھی اور اس پہ وہ سجے ہوئے تانبا پیتل لوہے کے وہ جناب سجے ہوئے اور زمین ہل اور ہاتھی چلے، ادھر جناب عبدالمطلب غلاموں کے ساتھ کھڑے ہوئے پہاڑ کے دامن، اور ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کری اور آنکھوں کو بند کی، اور غلاموں سے کہا جب میری دعا کا اثر ظاہر ہو جائے تو مجھے بتانا۔ دعا مانگ رہے تھے کہ ایک مرتبہ سیاہ بادل آئے، غلاموں نے کہا حضور علی، سامنے سے سیاہ بادل آ گئے، مسکرا کے کہا سیاہ بادل نہیں ہے، یہ میری دعا کا اثر ہے، ابرہہ کی بربادی ہے۔ دیکھا تو وہ بادل چھٹنے لگا، بادل نہیں، ننھے ننھے پرندے تھے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، کیا تھے؟ چھوٹے چھوٹے پرندے، ننھی ننھی چونچ بادل کی طرح آ گئے، ابابیل، ان کی چونچوں میں کنکریاں تھیں، پرندہ ہی چھوٹا سا تھا، اتنا سا پرندہ تھا تو چونچ کتنی ہوگی، چونچ اتنی سی تو کنکری کتنی بڑی ہوگی، چھوٹی سی کنکری۔ بس وہ ابابیل آئے ہاتھیوں کو، اور پھر ایک ایک ہاتھی پہ جو کنکری ماری، تو پھر کیا کہا قرآن نے؟ اللہ ترى کیفا، دیکھا میرے حبیب اصحاب الفیل، میں نے ہاتھیوں والوں کا کیا حشر کر دیا، میرے محبوب دیکھا۔ میرے حبیب تم نے دیکھا، میں نے ہاتھی والوں کا کیا، پتا کیا کیا بن گیا؟ قرآن نے کیا کہا؟ کیا بن گئے وہ؟ بھوسا۔ آپ نے صحیح فرمایا، یہ بلاغت ہے، سلامتیاں اور آپ کی سن دیکھیں، جزاک اللہ، یہ بلاغت قرآن ہے، اور قربان چاہیے بلاغت قرآن پر، بھوسا نہیں جو آپ نے فرمایا وہ ہے، بھوسا نہیں، چبایا ہوا بھوسا۔ ارے واہ، قرآن تو دیکھ، پتہ ہے بھوسا تو ویسے ہی بھوسا، جب گائے بھینس اونٹ چبا لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا بن گیا، ہاتھی کا ڈھیر ایسے ہو گیا، ایک ایک کنڈ سب برباد ہو، کعبہ محفوظ ہے۔ یہ ہے عبدالمطلب کے زمانے کا بات، پرانا بات۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ حضور علی وہ جو ابابیل اڑتے ہوئے پرندے آتے، جوان طاقتور کنکریاں ان کی چونچوں میں، اور ان میں ایک ابابیل تھا، بند کر دیجیے گا، کون ہے؟ کون تو نہیں؟ اچھا، ایک ابابیل تھا جو کمزور تھا، بیمار تھا، اس نے کنکری چونچ میں لی تھی، تھوڑا سا اڑتا تھا، ٹیلے پر بیٹھ جا کر سانس لیتا، پھر تھوڑا سا اڑتا،
ٹہنی پر بیٹھ جاتا، پھر تھوڑا سا اٹھتا، پتھر بیٹھتا. وہ جو جوان صحت مند ابابیل تھے اب پرواز کر کے گئے اور کنکریاں ماری دشمن کعبہ، تہس نہس ہاسیوں کو بھوسا بنا دیا، برباد کر دیا، چونچے خالی ہو گئے. اب جو وہ ابابیل کامیاب ہو گئے پلٹے، دیکھا وہ کمزور ابابیل چونچ میں کنکری پکڑ کے بیٹھا ہوا ٹیلے پہ سانس لے رہا. سارے ابابیلوں نے کہا کتنا بدبخت ہے تم، ارے تیری قسمت پھوٹ گئی، ہم دیکھ کتنے نصیبوں والے، ہماری چونچ کی کنکریاں کیسی کام آئی، ہم نے کعبے کے دشمن کو تہس نہس کر کے بھوسا بنا دیا. مگر تو بدقسمت، تیرے نصیب ٹوٹ گئے. ارے تیرے سا کوئی بدقسمت ہوگا، تیری چونچ کی کنکری تیری چونچ میں ہی رہ گئی. اور یہ مذاق اڑاتے گئے. وہ جوان طاقتور ابابیل چلے گئے. یہ کمزور تھا، اس کا دل ٹوٹ گیا. جب دل ٹوٹا نا حضور علی تو بے اختیار کہا، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دینے والے، توجہ ہے حضور علی اور فرما رہے ہیں، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دینے والے، اے کمزوروں پر احسان کرنے والے، اے میرے اللہ بیماروں پر مہربانی کرنے والے، پالنے والے، تجھے تیرے اس عزتوں والے گھر کا واسطہ اور حضرت عبد المطلب کی دعاؤں میں جس نور کا ذکر سنتا ہوں اس نور کا واسطہ، پروردگار میری چونچ کی کنکری کو ضائع نہ کرنا. بس اتنا دعا مانگی اس نے کہ اس نے ان الفاظ سے دعا کو مستجاب کیا، اے ابابیل تیری دعا کو مستجاب کرتا ہوں، اپنے لطف و کرم کے ساتھ تجھے رزق دیتا ہوں، زندگی دیتا ہوں. ایسا کر چونچ میں کنکری پکڑ کے کعبے کی چھت پہ بیٹھ کر میرے حکم کا انتظار کر، میرے حکم کا انتظار کر. چونچ میں کنکری لے کے کعبے کی چھت پہ بیٹھ گیا. حضور دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے، سال گزر گئے، موسم بدل گئے. حضور عالی پیغمبر اسلام کا ظہور ہو گیا. اسی سال وہ ظہور ہوا جس سال یہ واقعہ ہوا، پیغمبر کا ظہور ہوا. پھر آپ 40 برس کے ہوئے، پھر اعلان نبوت کیا، پھر مکے سے مدینہ ہجرت کی، پھر تبلیغ کو کامل کر کے حج پڑھا. 10 ہجری میں حج پڑھ کر جب واپس چلے تو غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کو واجب کرنے کا اعلان کیا. جب مدینے پہنچے حارث بن نعمان فہری نے ولایت علی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ بے شک اللہ سے کہ میں عذاب چاہتا ہوں، علی کی ولایت نہیں چاہتا. پر جیسے ہی وہ پلٹا یہ کہہ کر کہ میں علی کی ولایت نہیں مانتا، آواز قدرت آئی، ابابیل تیرے انتظار کی گھڑیاں ختم. تیرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئے. حضور علی ادھر وہ حارث بن نعمان فہری یہ کہتا پیر پٹکتا ہوا مسجد، نہیں مانتا ولایت علی، نہیں مانتا ولایت علی کو، نہیں. ادھر سے ابابیل وہ تو سالوں سے بیٹھا تھا، سالوں سے انتظار. وہ اٹھا خانے کعبہ کی چھت، کعبے کے ساتھ طواف کیے، طواف کر کے مدینے کی جانب پرواز کیا. ادھر حارث بن نعمان فہری ولایت علی کا منکر یہ کہتا ہے نہیں مانتا، میں ولایت علی کو نہیں مانتا. جیسے ہی مسجد سے باہر قدم رکھا اس کے سر پہ ابابیل آ گیا. وہ حضور علی بڑا انتظار کیا تھا، اتنی طاقت اس نے کنکری پہ لگا، یا علی کہہ کے جو کنکری ماری ہے، یا علی کہہ کے جو کنکری ماری ہے
मार के तो देखा है कंकरी लगी, ये पिघलने लगा, हड्डियां अलग हो गई, गोश्त अलग हो गया, सर नीचे गिर गया, पैर ऊपर हो गए, पसलियां इधर निकल गई, हाथ उधर निकल गए, है इसका तो बदन फट गया, गोश्त फटने लग गया, खून जलने लग गया। ये क्या, इसमें से बदबू आने लगी, ये बदबू आ रही, ये क्या इंसान आई? सुनिए, अब जो उसे देखकर अबाबील ने अपनी कंकरी का